حضرت انسان بھی ہے، لیکن اب تمام انسان دو قسم کے ہو جائیں گے. ایک آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ عالم، اور ایک دوسرے ان کے جاہل جن کو کسی چیز پتہ نہیں ہے، علم انہوں نے نہیں پڑھا. ظاہر ہے کہ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ جاہل سے عالم افضل ہوتا ہے، تاکہ کوئی جاہل اپنے آپ کو جاہل کہلانے کے لیے تیار نہیں. یہی کہے گا میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یہ لفظ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے. اسلام نے انسانی عظمت کے لیے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی النہر. ابھی آپ پنگھوڑے میں ہیں، اس وقت سے لے کر جب تک قبر کی نہر میں نہیں جاتے اس وقت تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. جس چیز کی وہ کمی سمجھتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کی انسان کوشش کرے. ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھے، ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے معلومات میں اضافہ ہو. جس زبان کو جانتا ہے اس زبان میں لٹریچر موجود ہے، باقاعدہ مطالعہ کریں، اس کو دیکھتا رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتا رہیں. اصول کافی کا ترجمہ مولانا ظفر حسن ابروہی نے کیا تھا. مسائل الشیعہ جو اصول کافی استفسار تحقیق بنانا سب کی جانے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، 20 جلدوں میں ہے. کچھ تھوڑا سا انسان حدیث کا مطالعہ کر لے، اسی طرح کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرتا رہے تاکہ اس کے علم میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. مولائے کائنات امیر المومنین لا طلعت علی الشمس فی یوم لا ازداد به علما. خدا نہ کرے تو نیا شمس ہو اور میں اپنے علم میں اضافہ نہ کروں. تمام لوگوں کو یہ چیز عجیب لگے گی کیونکہ مجالس میں تو آپ بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن شمس طلوع نہ ہو میرے لیے کہ جس میں اپنے علم میں اضافہ نہ کروں. گویا ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے ترجمہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. دعائیں پڑھتے ہیں ہم، ان کا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حدیث کتاب پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ فل آنا چاہیے. مخصوص آدمی نہیں ہونی چاہیے جو حدیث کتاب پڑھے، بلکہ ہر شخص اس کو پڑھ بھی سکتا ہو، سمجھ بھی سکتا ہو. اصل چیز تو یہی ہے، کوئی پڑھے گا ہم سن لیں گے، اس کی تو خاص ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ خود پڑھے. جو چیز پڑھنا چاہتا ہے چاہیے کہ انسان کو اس کا علم حاصل کرے، اس کا ترجمہ حاصل کر لے تاکہ انسان اپنے آپ کو ہر روز پہلے سے بہتر کہہ سکے. مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس کا آج کا دن کل کا دن برابر ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہ ناکارہ شخص. جس کا آج کا دن کل کے دن سے بد ہے، کل اچھا تھا آج کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ مغبوط ہے.
اس کے ساتھ غبن ہوا ہے، دوستوں نے غبن کیا ہے، گپ شپ پہ لگا رہا ہے، خود نہیں اس طرف توجہ دی۔ اچھا آدمی وہ ہے عقل مند جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو۔ کل اتنا علم میرے پاس تھا، اتنی نیکی میرے پاس تھی، اتنے اچھے کام کیے تھے، آج کے دن میں نے اس سے اور زیادہ کام کر دیے۔ جتنا انسان عالم افضل مخلوق ہے جو اس زمین پر چل رہی ہے، لذا انسان کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو اپنے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہے۔ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک مسلمان علم میں اعلیٰ درجے کے پر فائز تھے۔ اس وقت یورپ تاریکی کی حالت میں تھا، ان کو طہارت نجاست کا ہی پتہ نہیں تھا، وہاں لیٹرینیں بھی نہیں ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بنانا ہے یا نہیں، زندگی بسر کرنے کا پتہ نہیں تھا، حجامت کرنے کا پتہ نہیں تھا، سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں، باقی بال بھی بڑھ رہے ہیں، اسی طرح جو ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کس نے سکھائی؟ اسلام نے مسلمانوں نے سکھائی۔ 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کرتبہ میں بھی، قاہرہ میں بھی، استنبول میں بھی مسلمانوں کے مراکز تھے۔ آج کل الٹ ہو گیا ہے، ان کے مراکز ہیں اور ہمارے مسلمان بچے وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ابن رشد بہت بڑی شخصیت ہے، کرتبہ میں رہتا تھا، 4 لاکھ کتابیں ان کے کتبخانہ میں اس وقت موجود تھی، استاد بھی تھا، بچوں کو بھی پڑھاتا تھا اور کتابوں کا بھی گویا کہ مطالعہ کرتا تھا۔ تو اصل ہے علم، جتنا علم میں ہم ہر روز اضافہ کرتے رہیں اتنا ہی ہماری اچھائی بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقتاً اللہ کی عظمت کا احساس علماء ہی کے ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ علماء جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ علماء جن کا دل صاف ہے، شفاف ہے، وہ علماء جن کا باطن پاکیزہ ہے، ان کے ذہن میں ہی در حقیقت اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اب جب علم ہم حاصل کرتے ہیں، علم کی عظمت معلوم کی وجہ سے ہے۔ اگر علم حاصل کرتے ہیں، ایک کرتب ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک کام ہم سیکھ جاتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ کوئی کام سیکھ جائے بہت بڑا فائدہ ہے، اور اگر کمپیوٹر سیکھ جاتے ہیں کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اگر ہم چند حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اس کا درجہ زیادہ ہے، معلوم چونکہ افضل ہے، علم بھی افضل ہو جائے گا۔ اور اگر قرآن مجید میں ہم فکر کرتے ہیں، اس کی کسی آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں، اس میں ہم کچھ نہ کچھ میسج نکال لیتے ہیں، پیغام نکال لیتے ہیں، یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ اس واسطے کہ حدیث سے قرآن مجید بڑا ہے، حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر نبوت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو پھر ہمارے علم کا درجہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ تمام کائنات سے نبی اعظم رسول اللہ سے کم ویسے زیادہ ہوگا، کیونکہ ولایت امامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، امامت کے بارے میں غور و فکر۔ اور اگر توحید کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، توحید کا ذکر کرتے ہیں، توحید کے لیے جو الفاظ ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو ہم سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے معنی میں ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ
حتیٰ کہ خود اللہ اکبر میں ہم حروف کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کتنی دفعہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, ہماری آزادوں میں اللہ اکبر ہے, کتنی دفعہ ہماری اقامت میں اللہ اکبر ہے, دل میں کتنی دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. سید ظاہر نقوی یہاں بیٹھا کرتے تھے, بہت ہوئے, وہ تو چلتے پھرتے اللہ اللہ ہی کرتے بھی. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا تو اللہ ہے. معلوم جب بڑا ہے ایسی صورت میں آپ بھی بڑے ہو جائیں گے. اور اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں. اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے, اللہ کے حکم کی اتباع کرنی ہے, اللہ کے حکم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. اسی کے مطابق ہمارا بولنا, ہمارا چلنا, ہمارا سوچنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, تمام چیزوں میں ہمیں اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم تک یہ پہنچایا ہے. تو اگر یہ ذہن میں احساس ہو جائے کہ اللہ بڑا ہے پھر ہم بھی بڑے ہو جائیں گے. ہمارے ذہن میں احساس ہوگا اللہ بڑا ہے, میں اللہ کی بڑائی ہوں. جب اللہ کی بڑائی کا قائم میں تو کسی سے نہیں ڈرتا. آج بیمار کھا رہے ہیں ہم, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, سب خرابی اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا نہیں, اللہ پر ہم نے اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کیا, اللہ اکبر کو دل کی گہرائیوں میں ہم نے نہیں سمایا, اللہ اکبر کو پڑھنے کی حد تک ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ سے مراد کی بات ہے. ظاہر ہے ان میں بیٹھے تھے اس وقت آیت اللہ خمینی اپنے کچھ وزراء کے ساتھ اور جرمنی کے کچھ سفارت بیٹھے ہوئے تھے گھومنے. میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو بات چیت وہاں ہوتی رہی. انہوں نے اس زمانہ میں مذمت کی روس کی, کیونکہ اس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا. اس وقت صحافی نمائندوں نے پوچھا امریکہ کے آپ بڑے مخالف ہیں, اب روس کی مخالفت کر رہے ہیں, امریکہ کیسے رہے؟ کہنے لگے کہ اللہ ہو, اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر میری طرح آپ کی طرح نہیں کہہ رہے تھے, وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے تھے. اور پھر وہ کہنے لگے دنیا کے تمام انسان مسلم غیر مسلم ان کا کوئی سرپرست نہیں, ہمارا سرپرست امام زمانہ موجود ہے. تو کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے جن کو ہم اپنا سرپرست امام سمجھتے ہیں, سرپرست سمجھتے ہیں, ولی اللہ سمجھتے ہیں, وسیع رسول اللہ سمجھتے ہیں, خاتم الاوصیاء سمجھتے ہیں. وہ بھی موجود ہے, ہمیں یقین ہے موجود ہے. پھر اللہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج جو اپنی جگہ آزاد ہے کچھ بھی ہے, ہم نے کبھی سوچا ہم آزاد ہیں؟ ہم تو کبھی کسی کے محتاج ہوتے ہیں, کبھی کسی کے محتاج ہوتے ہیں, اس سے پیسے مانگتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک جن کی گویا کہ ایئرپورٹ نہیں ہوتے تھے وہ ہم نے بنایا, سب کچھ کیا. آج آگے چلے گئے, پیچھے چلے گئے. ہم نے ترقی کی ہے گالی گلوچ میں, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے میں, ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں. ہمارا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں بدگمانی نہ پائی جاتی ہو. ہر آدمی, اس میں کوئی فرق نہیں, مولوی غیر مولوی کا بھی فرق نہیں. ہم بھی کبھی نہیں جاتے, جب بھی کبھی کو کام اس نے کیا, کبھی کہتے تھے امریکہ نے کیا ہوگا, کبھی کہتے تھے, یعنی امریکہ کو ہم نے خدا سمجھ لیا. ہم نے سمجھا کہ جو کام ہوتا ہے کسی کی مدد نہیں ہوتا. یہ سب خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کی عظمت کا ہم نے احساس نہیں کیا. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس واسطے کہ قرآن مجید کی عظمت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکی. ہم نے قرآن مجید کو اپنے معاشرے میں رواج نہیں دیا. ہم نے قرآن مجید اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا. ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیتے ہیں, سی اے بھی بنا دیتے ہیں, ماسٹر بھی بنا دیتے ہیں. ہر آدمی جب ذکر کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ خاندان پڑھا لکھا خاندان ہے, اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت پہ. لیکن جب پوچھتے ہیں قرآن, ہاں قرآن پڑھا تھا, وہ قرآن کی طرف توجہ نہیں. اللہ کی, جب اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں, اللہ ہماری طرف کیوں دیکھے گا؟
جب اللہ کی کتاب کو ہم یاد نہیں کرتے تو اللہ ہمیں کیسے یاد رکھے گا؟ جب اللہ کی کتاب کی عظمت اپنے دل میں لا کے اس کے بارے میں غور و فکر کر کے ہم مدد نہیں کرتے تو اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے طور پر ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں، آپ جیسا دنیا میں امیر کوئی نہیں۔ ایک طرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، رسول اعظم کی سیرت پیدائش سے لے کر ان کی آخر وفات تک موجود ہے۔ اہل بیت کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے۔ 255 سال کی سیرت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے، رسول اللہ کی احادیث ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے موجود ہے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے۔ اس کے علاوہ اللہ کی کلام قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کتنے غنی ہیں، کتنے مالدار ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ پھر مولا کائنات کا نہج البلاغہ آپ کے پاس موجود ہے۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ کاملہ موجود ہے۔ آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ آپ تو بڑے مستغنی ہیں، آپ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، احادیث، یہ آپ کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ 40 منٹ ہی ہر روز دے دے قرآن کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ کاملہ کو، حدیث کو 40 منٹ دے دے۔ 1400 منٹ پھر بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ 17 منٹ آپ نماز پڑھیں گے پھر بھی آپ کے پاس 1383 جو ہے وہ آپ کے پاس 1383 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے۔ کتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے؟ ملازمت تو آپ 8 گھنٹے کرتے ہیں، 2 گھنٹے کرتے ہیں، 5-6 گھنٹے سونا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ تو ٹائم تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کیا ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ کیا نہج البلاغہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں؟ کیا صحیفہ کاملہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں؟ جتنا ہم یہ کریں گے اتنا ہی ہمارے اندر عظمت پیدا ہوگی، بلندی پیدا ہوگی، عظمت خدا پیدا ہوگی۔ ہمارا ذہن یہ کہے گا کہ ہم بس اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایاک نعبد، ہم بس اللہ کے بات کو ہی مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ اللہ کے رسول اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ والدین کی اطاعت کرتے ہیں ایک حد تک، وہ بھی اللہ نے کہا ہے۔ استاد کی اطاعت کرتے ہیں ایک حد تک، وہ اللہ نے کہا ہے۔ بزرگ کی بات مانتے ایک حد تک، اللہ نے، یعنی اصل تو اللہ ہے، اللہ نے جو کچھ کہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارے ملک میں امن بھی ہوگا، ہم میں حریت و آزادی بھی ہوگی، ہر ایک نفر سلامتی کے ساتھ رہ سکے گا، ہمارے پاس علم بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اگر اللہ اکبر کی تہ تک ہم پہنچ جائیں۔ اور جس ملک میں امن ہو، جس ملک میں حریت ہو، جس ملک میں سلامتی ہو، وہ ملک ہمیشہ آباد و شاد رہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ لوگوں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ دلیل بھی ساتھ موجود ہے، کیوں؟ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، عربوں کے پاس سوائے قربانی کے گوشت کے، یا کبھی کبھی اونٹ ذبح کر لیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسی کو یہ سخت جو ہے وہ کر لیتے تھے، خشک کر لیتے تھے، رسی اوپر لٹکا کے اس کے اندر دھاگا وغیرہ ڈال کے رسی اوپر لٹکا کے خشک کر لیتے تھے، سارا سال وہی کھاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قدید۔ قدید کو کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پیسہ مال و دولت اللہ نے دی ہے، عظمت اللہ نے دی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور آپ کے مکہ میں امن پیدا کیا ہے، حالانکہ محمد تو نہیں تھا، اتنا امن پیدا کیا ہے کہ جب یہ تجارت کا سفر شام کی طرف کرتے تھے، یمن کی طرف کرتے تھے، چائنا تک آ جاتے تھے، ہند تک آ جاتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ مکہ کے متولی ہیں، مکہ سے آئے ہیں، خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں، کفار بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ سب عظمت پیدا ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مانے، اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہو جائے تو ہم بہت بڑے بن جائیں گے، پھر ہم محتاج بھی نہیں ہوں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ جی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اللہ مرحم خلفائی، اللہم مرحم خلفائی، اللہم مرحم خلفائی، خدایا میرے خلفاء پر رحم کرو، میرے خلفاء پر رحمت فرما۔ یہ 3 دفعہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین یأتوا من بعدی ویرون حدیثی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم بڑی کھلی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے خود حکم نکالنے کی کوشش نہیں کی، ان کے قول پر عمل کریں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے آپ معصومین کے قول پر عمل کرتے ہیں، غیبت کے زمانے میں ان کے قول پر عمل کریں۔ ان کی اہمیت کیوں؟ اس واسطے کہ وہ راویان احادیث ہیں، قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، لذا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے خلفاء پر یہ خلفاء سمجھے گئے۔ اور پھر ہمارے لیے قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس کو اپنے امام کا پتہ نہ ہو، جاہلیت کی موت پر پوری دنیا سے پوچھے کہ آپ کے امام کون ہیں، ان کو امام نہیں ملے تھے، وہ کبھی امام بھی دوبارہ طے شدہ ہے، ذکر کر دیا کہ دوبارہ امام وہ تلاش کریں گے، کبھی 4 تک جائیں گے، کبھی 6 تک جائیں گے، کبھی 15 سال کی چھوڑ کبھی تلاش کرنے کے لیے بنی عباس کی طرف جاتے ہیں، کبھی بنی امیہ عمر ابن عبد العزیز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کتنے غنی ہیں، آپ کتنے بے نیاز ہیں، آپ کتنے مستغنی ہیں کہ آپ کے 12 امام ہیں، 12 کے 12 ایک ہی خاندان کے ہیں، اور وہ خاندان بھی کون ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے، تو علی و فاطمہ کی اولاد ہے، مولا علی کی اور بھی زوجات تھی، لذا کہہ دیا گیا المہدی من ولد فاطمہ، اور وہ سارے کے سارے جناب زہرا کے ساتھ مربوط ہیں، ایک شوہر ہے، باقی سب اولاد ہیں۔ آج بھی مہدی موجود ہے، وہ بھی انہی کی اولاد ہے۔ تو آپ کو مستغنی ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، نہج البلاغہ موجود ہے، صحیفہ کاملہ موجود ہے، اہل بیت کی احادیث موجود ہے، سب کچھ آپ کے، اور امام زندہ آپ کا موجود ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آپ کے درجے کا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے امامت کے سسٹم کو چھوڑ دیا ہے، ولایت کے سسٹم کو چھوڑ دیا ہے، نبوت تک اپنے آپ کو رکھ دیا ہے، تو انہوں نے اپنا نیا سسٹم بنایا ہے۔ آپ اللہ کے سسٹم پر چل رہے ہیں کہ نبوت کے اختتام کے بعد امامت کا سسٹم ہوگا، آپ اسی کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب آپ بڑے لوگ ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ دین کا پہنچانا لوگوں تک آپ کے لیے واجب ہے، احکام دین کا پہنچانا واجب ہے، ولایت اہل بیت لوگوں تک آپ کو پہنچانا واجب ہے۔ یہ تب ہوگا جب لوگ مضبوط رہیں گے، تعلق قائم کریں گے، آنا جانا ہوگا، دوستی ہوگی، ساتھ ہوگا، ان پر خرچ کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے، انہیں دوسری چیزیں ساتھ لے کریں گے۔ یہ سارے کا سارا کام آپ نے کرنا ہے،
چونکہ اصل اسلام آپ کے پاس ہے، جس میں نبوت کے اختتام کے بعد اللہ کا قائم کردہ امامت کا سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کہہ دیا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ عجیب بات ہے، اسحاق کی اولاد میں بے بہا انبیاء آئے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے۔ اسماعیل خود نبی تھے، پھر اور نبی آیا ہی نہیں، کوئی کافی مدت تک کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ آخر میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذا اہل بیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آل ابراہیم۔ آل ابراہیم ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ اسماعیل کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے۔ بزرگ شخصیتیں تھیں، نیک شخصیتیں تھیں، ملت ابراہیم پر عمل کرنے والی شخصیت، ہاشم ہو، اسی ہو، کلاب ہو، عدنان ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب اسی کے قول پر، اسی کی ملت پر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عبد المطلب اسی پر عمل کرنے والے تھے، حضرت ابو طالب، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں، تو اصل ابراہیم تھے اسماعیل، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس میں صرف ایک چیز بیان کی گئی ہے، کیا؟ لا ینال عہدی الظالمین، عہد امامت کبھی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم سے مراد تھپڑ مارنا نہیں ہوتا، ظالم سے مراد جیسے کام کرنا ہے اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ظالم۔ مثال کے طور پر امامہ میرا پہننے کے لیے ہے، میں اس کو دسترخوان بنا کے روٹی کھانے شروع کر دوں، یہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جائے گا۔ کتاب اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پڑھے۔ پرانے زمانے میں بچپنے میں دسترخوان ہوتے ہی نہیں تھے، کتاب پر ہم روٹی رکھ کے کھاتے تھے، وہی ہمارا دسترخوان ہو جاتا تھا۔ اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ امامہ سر کے لیے ہے، ہم ویسے اپنے پاؤں پر رکھ دیں، اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ ہر چھوٹا بڑا کام جو ٹھیک نہیں ہے کریں گے وہ ظلم ہے۔ اگر کوئی کافر رہا ہے 1 منٹ کے لیے تب بھی ظلم ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے تب بھی ظلم ہے، کسی نے امانت میں خیانت کی ہے تب بھی ظلم ہے، کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات کہہ دی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک دن ہم جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیں، یہ بھی ظلم ہو جائے گا، غیبت کر لیں یہ بھی ظلم ہو جائے گا، کسی پر بہتان باندھیں اس پر، وہ ہے کہ تمام عیوب سے پاک کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ اسی لیے جب مباہلہ ہوا ہے، آخری معاملہ مباہلے کا ہوا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کاذبین سے مراد صرف جھوٹ بولنا نہیں، عمل میں جھوٹ ہو تب بھی لعنت، امانت میں خیانت ہو تب بھی لعنت، اگر ہم کسی کی غیبت کر دیں تب بھی لعنت، کوئی غلط کام ہم کریں گے تو پھر لعنت آ جائے گی۔ تو گویا کہ معصومین، تو معصومین ہمارے لیے امام بنائے گئے، معصومین ہمارے لیے ولی بنائے گئے، معصومین ہمارے لیے اوصیاء بنائے گئے، معصومین ہمارے لیے خلفاء بنائے گئے، جن کی تعداد 12 امام ہے۔ یہ سب ولد فاطمہ سے ہیں، سوائے علی ابن ابی طالب کے شوہر ہیں۔ تو گویا در حقیقت ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، احادیث کا سرمایہ بھی موجود، قرآن مجید بھی موجود، وارث امام زمانے بھی موجود، اور اگر اللہ اکبر دل کی گہرائیوں سے ہو جائے تو پھر تو ہم جیسا کوئی آدمی ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہم ہوں گے اور ہمارا ملک ہوگا۔